بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ایک فکر کے ساتھ میں ہوں محمد عثمان علی بٹ۔ آج میں آپ کے سامنے اپنا لکھا ہوا کالم پیش کروں گا جس کا عنوان ہے صوفی اور مجاہد، انتہا پسندی کے خاتمہ اور اعتدال پسندی کے فروغ کے لیے ہمیں صوفیزم پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا سلوگن ہے جو کہ حکومت آج کل خود میڈیا سوشل میڈیا کے تھرو دے رہی ہے اور یہ واقعی حقیقت بھی ہے، مگر میں اسے ختم نبوت کے ساتھ ریلیٹ کروں گا۔ حضرت داتا علی حجویری کا مزار لاہور میں موجود ہے۔ وہاں پر ہزاروں عقیدت مند وہاں پہ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور اپنی دعا کے پورا ہونے کے لیے وہاں پہ دعا بھی کرتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری کشف المجوب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک بادشاہ اور ایک فقیر کا۔ بادشاہ فقیر سے کہتا ہے، اے فقیر، اے درویش، مانگ کیا مانگتا ہے مجھ سے، میں تجھے سب کچھ دوں گا۔ تو فقیر نے ایک بہت خوبصورت جواب دیا۔ فقیر کہتا ہے، میں اپنے غلام کے غلام سے کیا مانگوں؟ بادشاہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، یہ کیا بات ہوئی؟ بادشاہ میں ہوں، تو مجھے کہہ رہا ہے؟ تو فقیر نے جواب دیا، میرے دو غلام ہیں، ایک آرزو اور ایک ہرس، اور تو دونوں کا غلام ہے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو آج کے حکمران ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور جب ان کے پاس مسرت آتی ہے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ آ گیا، ہم اسی دنیا کے خدا ہیں اللہ اور ہم جو کی مرضی کریں۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فقیر جو بادشاہ کو تو بہت کچھ دے سکتا ہے، مگر ایک بادشاہ ایک درویش فقیر کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اور بالکل آج کل جس طرح کے حالات ہیں تو ہمیں صوفیزم پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر طرف دہشت گردی ہے، مگر میں اسپیشلی ختم نبوت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو آج کل مختلف رنگوں کے جبوں اپنی دستاروں کا نام انہوں نے صوفیزم رکھا ہوا ہے، یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور صوفیز کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ صوفی کے نام پر جب ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈلے اور یہ جو پیر فقیر بڑی بڑی پراڈو گاڑی میں پھرتے ہیں وہ گھر میں بیٹھے رہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ نے صوفی دیکھنا، پیر دیکھنا تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کو دیکھیں۔ اگر آپ نے صوفی دیکھنا ہے تو آپ پیر محل شاہ صاحب کو دیکھیں کہ جب یہ قادیانی مرزئی لاہور میں لگا رہا تھا تو پیر اپنے گوروں میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے آستانوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پیر محل علی شاہ صاحب نے ایک تاریخی جملہ بولا۔ انہوں نے کہا، اس طرح کی غیرت فقیری مجھ سے نہیں ہوتی کہ ایک گستاخ، ایک کافر، ایک مرتد لاہور میں للکارے اور پیر محل علی شاہ اپنی پیر چمکائے، بالکل نہیں۔ تو یہ جو صوفی ہوتا ہے یہ ایک مجاہد بھی ہوتا ہے۔ مجاہد برائی کے خلاف ڈٹ جاتا ہے اور اچھائی کے لیے کام کرتا ہے، چاہے آگے کوئی بھی ہو، چاہے حکومت ہو، وہ اسے ڈرتا نہیں پڑ کے لڑ پڑتا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہم سب جانتے ہیں کہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، پاک و ہند میں ان کا بہت بڑا ایک نام ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز جب لاہور تشریف لائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت داتا علی حجویری کے مزار پر کئی دن اعتکاف بیٹھے رہے۔ جب آپ کو حکم ہوا تو پھر آپ اجمیر شریف کے لیے روانہ ہو گئے، مگر جب آپ اجمیر شریف پہنچے تو یہ جو راجہ پرتھوی راج ہے اس نے آپ کو وہاں سے نکال دیا۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جو صوفی ہوتا ہے وہ ایک مجاہد بھی ہوتا ہے۔ تو پھر آپ افغانستان چلے گئے، وہاں پہ غزنی پہنچے اور آپ نے شہاب الدین غوری کو جہاد کے لیے ترغیب دی، کیونکہ اسلام کی اشاعت کے لیے آپ کو وہاں پہ کام کرنا تھا، حکم ہوا تھا۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ خواجہ احمدالدین چشتی اجمیری جو ہیں وہ شہاب الدین غوری کی جو فوج ہے اس کے ساتھ آئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صوفی ہوتا ہے وہ مجاہد ہوتا ہے۔ صوفیزم صرف اور صرف گھر بیٹھ جانا نہیں یا بڑے جبے دستار پہننا، یہ بالکل صوفیزم نہیں ہے۔ اور اگر آج کے دور میں آپ کو کوئی دیکھنا ہے صوفی یا مجاہد تو آپ علامہ خادم حسین ندوی صاحب کو دیکھ لیں، جو کہ دن رات اپنے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کی خاطر کبھی لاہور میں دن دیتا ہے، کبھی بڑے بڑے جلسے کرتا ہے اور کبھی سیاست میں کرتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں اس بندے کے کہ جس نے نہ دن دیکھا، نہ رات، نہ اپنی طبیعت دیکھی، اور یہ خود ویل چیئر پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، لاکھوں سلام۔ اگر آپ نے کوئی دیکھنا ہے صوفی اور مجاہد اس دور میں، وہ علامہ خادم حسین ندوی صاحب کو دیکھ لے۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے بڑی صوفی اور سب سے بڑے مجاہد ہمارے اور آپ کے آقا و مولا نور مجسم شفیع مذہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ نے خود 27 غزوات میں حصہ لیا، اور اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 72 ساتھیوں کے ہمراہ آپ نے یزید کے خلاف اعلان حق بلند کیا اور وہاں پہ شہادت پائی۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صوفی ہوتا ہے وہ مجاہد ہوتا ہے. بالکل ہمیں صوفیزم پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو علامہ خادم حسین عزیزی صاحب کا نام ہے قربان، جو ان کا تو نام ہی خادم حسین ہے، اور آپ بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. آپ نے بھی اپنے نانا کی عزت و نفوس پر پہرا دیا، دین اسلام کے لیے کام کیا، اور علامہ خادم حسین رضی صاحب بھی یہ کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور اسی طرح ختم نبوت کا کام کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی اللہ پاک اس کی توفیق عطا کرے. آمین. اور یہ جو یہود و نصارہ یہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف کام کرتے رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. تو بالکل میں یہ بات کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نموز کے لیے کام کرنا اور پہرا دینا دہشت گردی ہے، تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب دہشت گرد ہیں اور میں بھی دہشت گرد ہوں. اور یہ جو صوفیزم کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں تو بالکل وہ اچھا کام کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو حقیقی صوفی ہوتا ہے وہ تو ایک مجاہد ہوتا ہے. اور جس طرح جب تک صوفیزم رہے گا، اسی طرح جو بھی ختم نبوت پر حملہ کرے گا اس کو جواب ملتا رہے گا. اقبال نے کیا خوب بات کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور آخری بات میں آپ سے کر کے جا چاہوں گا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ با ادب کے پاس بیٹھا کرو، بے ادب کے پاس نہیں. اس کی مثال ایسی ہے کہ جب سانپ انسان کو کاٹتا ہے تو انسان یا کوئی مرد یا بچہ یا بوڑھا جان سے جاتا ہے، مگر جب بے ادب ڈستا ہے تو بندہ ایمان سے جاتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ختم نبوت کا کام کرنے اور دین اسلام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وی سپورٹ علامہ خادم حسین رضوی اینڈ طریقے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے.